کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پرفیوم بھی کبھی بلیسفیمی کا کیس بن سکتا ہے؟ جی ہاں، پاکستان میں یہ بھی ممکن ہے۔ آج ہمارے سوشل میڈیا کا ہیرو ویلن بنا ہوا ہے، ایک بندہ رجب بٹ، جو اپنی لگژری لائف سٹائل اور اسٹریٹ سٹائل کنٹینٹ سے وائرل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کار ریویوز، کبھی رینڈم عوامی انٹرویوز، تو کبھی موٹیویشنل ٹپس۔ لیکن اس دفعہ بندہ کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں بلکہ پرفیوم لے آیا تھا، مگر عوام نے اسے کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ سین یہ ہے کہ رجب نے اپنے پہلا پرفیوم لانچ کیا، دام رکھا 295، پیکیجنگ بھی زبردست، بلیک اینڈ گولڈ، کلاسی اور پریمیم، اور دیکھنے والے بھی امپریسڈ ہوئے۔ لیکن پھر کسی نے سیکشن 295 PPC کو یاد کر لیا، جو بلیسفیمی لا کہتا ہے۔ پھر کیا تھا، سوشل میڈیا نے ہتھیار اٹھا لیے، گستاخی، توہین، یہ پرفیوم نہیں عذاب ہے۔ ہاں، پرفیوم کا نام تھا 295، ایک سمپل سا نمبر جو اصل میں رجب کے مطابق انسپریشن تھی سدھو موسے والا کے مشہور گانے سے۔ رجب نے خود ویڈیو بنا کر کہا کہ یہ ایک کلاسی اور امپیکٹفل نام ہے جو یوتھ کو اٹریکٹ کرے گا، مگر عوام تو جیسے کب سے تیار بیٹھی تھی، جیسے ہی 295 سنا سیدھا بلیسفیمی کا فتویٰ لگا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 295 تو توہین دین کے لا کا سیکشن ہے۔ اب بھائی، رجب نے کب کہا کہ یہ لا کا ریفرنس ہے؟ بندہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ تو سدھو موسے والا کے گانے کا ریفرنس ہے، لیکن یہاں تو لوگوں کو نام سنتے ہی رینج موڈ آن ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا بھر گیا کلپ سے، گستاخی ہو گئی، رجب بٹ کے پرفیوم کافر پرفیوم ہے، اس سے بوائیکاٹ کرو۔ اور بیچارہ رجب جو روز لگژری کارز کے ساتھ ریلز بناتا تھا، اس دفعہ قرآن اٹھائے رو رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ آخر کار بندہ سیدھا عمرہ ہی نکل گیا۔ بھائی نے کہا اگر پرفیوم پہ الزام لگ رہا ہے تو میں اللہ کے گھر جا کر ہی تسلی لاؤں۔ لیکن دوستوں، یہ جو بلیسفیمی کا الزام کا ٹرینڈ ہے، کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو ہر تیسرے دن کا ایک وائرل مسئلہ بن چکا ہے۔ شاہ خان یاد ہے، مردان یونیورسٹی کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جو جرنلزم کا طالب علم تھا، سوالات کرتا تھا، سسٹم کو چیلنج کرتا تھا، بس کچھ لوگوں کو اس کا سوال کرنا پسند نہیں آیا۔ پھر کیا، ایک دن ہاسٹل کے اندر ہی عوام نے اسے کافر قرار دے دیا، بلیسفیمی کا الزام لگا دیا بنا ثبوت کے، اور پھر اسے مار دیا گیا۔ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جسے کفر سے نیکی مل گئی ہو۔ جب بعد میں FIA نے پورا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ مشال نے تو کچھ کبھی کہا ہی نہیں، مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ سچ بولتا تھا۔ اب اگر سمجھداری ہوتی تو مشال کے بعد لوگ ہوش پکڑ لیتے، لیکن نہیں۔ ملتان یونیورسٹی کے جنید حفیظ، پاکستان کے ایک بریلینٹ ٹیچر جو اسٹوڈنٹس کو نئے طریقوں سے پڑھاتے تھے، لیکن کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو ان کی پروگریسو سوچ بری لگ گئی۔ بنا کسی کانکریٹ ایویڈنس کے ان پہ بھی بلیسفیمی کا کیس بنا دیا گیا۔ پروفیسر جیل چلے گئے اور ابھی تک وہیں ہیں۔ ان کے لائر راشد رحمان کو جو انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں بھی دھمکیاں دے کر انہی کے آفس میں قتل کر دیا گیا۔ اس ملک میں صرف بلیسفیمی کا الزام لگانا ہی نہیں، اسے ڈیفینڈ کرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ حالات آج بھی برقرار ہیں۔ لاہور کا تازہ واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ایک لڑکی جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک فینسی ریسٹورینٹ میں لنچ کر رہی تھی، اور اس نے ایک ڈیزائنر ڈریس پہنی ہوئی تھی جس کی قمیض میں کچھ عربک کیلیگرافی تھی، نہ قرآن کی آیت نہ کوئی ہولی ورس، صرف عربک فونٹ کا ڈیزائن تھا۔ لیکن عوام نے کیا سمجھا، یہ تو قرآن لکھ کر مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اور پھر کیا، ایک ہی پل میں کراؤڈ جمع، لوگ موبائل اٹھائے چیختے ہوئے یہ گستاخی ہے۔ پولیس کو بلانا پڑا، آفیسر شہربانوں نے مشکل سے اس کپل کو بچا کر سیف پلیس تک پہنچایا۔ بعد میں پتا چلا کہ ڈیزائن صرف عربک آرٹ تھا، مگر عوام کو تو کیا، الزام لگ گیا تو اب فیصلہ بھی کریں گے۔ اب ذرا سوچو، پرفیوم کا نام، کپڑوں کا ڈیزائن، فیس بک پوسٹ یا یونیورسٹی کے نوٹس، بلیسفیمی ہر چیز میں ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اور جب کوئی الزام لگاتا ہے تو سوشل میڈیا کیا کرتا ہے، بنا ویریفائی کیے کلپ وائرل کر دو، ہیش ٹیگ بن جاتا ہے، فتویٰ فیکٹری فل سپیڈ سے چل جاتی ہے، اور انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی۔ بیچارہ رجب بٹ، جس کو لوگ فنی پنجابی ریلز کے لیے دیکھتے تھے، جو لوگوں کو ہنساتا تھا، جو کبھی غریبوں کو پیسے دے کر وائرل ہوتا تھا، اس نے سوچا تھا ایک پرفیوم سے اپنا برانڈ بنائے گا، لیکن یہاں تو پرفیوم بھی گستاخ ہو گیا۔ کیا رجب بٹ واقعی گستاخ ہے؟
کیا اس کا پرفیوم اسلام کے خلاف ہے؟ کیا ہر عربک لفظ، ہر نمبر، ہر ڈرائنگ کا مطلب بلاسفیمی ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہماری سمجھ، ہماری ایجوکیشن اور ہماری ججمنٹ کا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیا یہ ٹرینڈ رکنا چاہیے؟ کیا مشال، جنید اور لاہور کی لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رجب کا پرفیوم واقعی ایک مارکیٹنگ اسٹنٹ تھا یا ہم اب بھی اوور تھنک کر رہے ہیں؟ لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹ میں لکھو، کیا پاکستان ہر دفعہ بلاسفیمی کا ایک نیا کیس بنائے گا یا ہم تھوڑا سوچنے بھی لگ جائیں گے؟